السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میرے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل کے بعد جو 3 رکعت پڑھتے ہیں وتر، اس کی تیسری رکعت میں کیا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی کہ قل هو اللہ احد، یہ سورت جو ہے نا تیسری رکعت میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، یہ سنت سے ثابت کرے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس ویڈیو سے بنے رہے، آخر تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کی نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ بخاری، ابو داؤد اور سنن نسائی کے حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں، غور سے سنیں، وتر کی پہلی رکعت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورت وتر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الانزلنا یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ اور وتر کی دوسری رکعت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون پڑھتے تھے، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اور پھر وتر کی تیسری رکعت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے یہ وتر کے تعلق سے اس کو سمجھ لیا۔ اب کسی انسان کو سورۃ الاعلیٰ یہ بڑی سورت ہے، یہ کسی کو یاد نہیں رہتا ہے۔ عام طور پر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جس کو یہ سورت یاد نہیں ہے، اور کسی کو سورۃ الانزلنا یعنی انا انزلنا بھی یاد نہیں ہے، تو وہ اب وتر کی نماز کس طرح پڑھے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وتر کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور اس کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھنا واجب و ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ آپ چاہے تو آپ کو جو کوئی بھی سورت یاد ہو، آپ وتر کی نماز میں وہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھیں یا سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ انا انزلنا پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ آپ کو جہاں کہیں سے بھی یاد ہو، جو کوئی بھی سورت یاد ہو، آپ وتر کی نماز میں اس سورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی وتر کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز میں کوئی بھی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، تو سب سے پہلے آپ
ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر دے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔